سب سے پہلے پارٹا سے آئے ہوئے تمام نمائندہ مشران صحافی حضرات ریٹائر کرکٹرز اور یوتھ نمائندے کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ صاحبان قبائل کے حق میں بلائی گئی اس جرگے میں شرکت یقینی بنائیں۔ آج بملکہ 15 جولائی 2021 اور 5 بجے تمام قبائل گرینڈ جرگہ بلایا گیا، جس میں شمال وزیرستان، جنوبی وزیرستان، خیبر، مومن، باجوڑ، کورم اور اکزائی جنسی اور ایک بار بشمول ریٹائر گروپیت کے نمائندوں نے شرکت کی، جن کی اجلاس کا ایک ہی پوائنٹ تھا ایجنڈے کی بنیاد پر ہوا، جس کا عنوان تھا غیر آئینی بالجبر انضمام نامنظور، جس پر سپریم کورٹ نے باقاعدہ کیس سماعت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قبائلی خطے میں جب بھی قبائلی کے مفادات کے متصادم اقدامات بین الاقوامی دنیا کی طرف سے مختلف ادوار میں اٹھائے گئے ہیں، اس سلسلے کی قبائل نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے مفادات اتفاق و امن کے لیے جنگ کا سہارا لیا ہے، جو برصغیر پاک و ہند کی آزادی کا سبب بنا، اور اسی آزادی کی بنیاد پر پاکستان ماضی وجود میں آیا۔ پاکستان بننے سے آج تک قبائلی عوام نے جنگوں کے ذریعے اس وطن کی وجود میں کردار ادا کیا ہے، لیکن افسوس آج سے 3 سال پہلے 2018 میں صدیوں سے چلے آ رہی جنگی کے نظام کو نظر انداز کر کے ایک غیر آئینی غیر جمہوری بالجبر انضمام پارٹا پر مسلط کیا، جس کی صدیوں سے چلے آئی ہوئی کامیاب جرگہ نظام اور پارٹا کی قبائلوں پر صدیوں پرانے تشخص کو ختم کر دیا گیا، جو کہ 28,000 کلومیٹر پر مشتمل اس خطے کی تقریباً 1.5 کروڑ آبادی کی حق خودیت اور اظہار رائے کی آزادی کے حق پر زبردستی چھینا گیا، اور اسی یک طرفہ فیصلے کی وجہ سے پارٹی کے عوام کی مستقبل کو تاریخیوں کی طرف دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور 2018 میں کی گئی مسلط شدہ بالجبر فیصلوں سے آج معلوم ہو رہا ہے کہ ان فیصلوں کا مقصد قبائلی وسائل پر قبض ہونا تھا، نہ کہ قبائل کی فلاح و بہبود، کیونکہ وفاقی حکومت اور تحت پشاور کے اقدامات سے معلوم ہو رہا ہے کہ آج قبائلی خطہ مقبوضہ ہے۔ آج کی قبائلی نمائندہ جرگے نے صوبائی حکومت یا وفاق کی طرف سے کی گئی پچھلے 3 سال کے تمام اقدامات کو مسترد کر دیا ہے۔ پچھلے 3 سال کے اقدامات اور فیصلوں کو پاکستان کے آئین کے متصادم سمجھتے ہیں، جس پر سرپرست 25 مئی 2018 کو نیشنل اسمبلی سے ایسی پارلیمنٹری فیصلے جو اپنی آئینی مدت پوری کر چکی تھی اور 27 مئی 2018 کو صوبائی اسمبلی میں اتوار کی تھی۔ 27 مئی 2018 کو صوبائی اسمبلی میں اتوار کی تھی ایک غیر دستوری بل پاس کیا گیا، جس کو 31 مئی 2018 کو قانونی شکل دی گئی، اور اسی دن سے لے کر آج تک غیر قانونی اقدامات کے ذریعے قبائلی خطے کی امن کو خطرات سے دوچار کیا جا رہا ہے، جس کی مثال آج قبائلی علاقوں میں باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک زمینی تنازعات خطرناک مستقل دشمنی کے سبب بن رہے ہیں۔ اسی تسلسل میں 13 نومبر 2018 کو تخت پشاور سابقہ صوبہ سرحد کی طرف سے رول 82 اور پروونشنل اسمبلی لاگو کیا گیا، اور قبائلی معدنیات کی ملکیت کو صوبائی حکومت کے اختیار میں دیا گیا، جو پارٹا کی مائنز اینڈ منرل ایکٹ میں لکھا گیا ہے کہ پارٹا کی معدنیات سابقہ صوبہ سرحد کی ملکیت ہے۔ اسی طرح 2017 کے مردم شمار کو اور اس قبائلی گرینڈ جرگے نے پہلی ہی مسترد کیا تھا، جس میں IDP کو شمار نہیں کیا گیا، اور اسی طرح قبائلی شرح انتہائی کم درج کی گئی، اور اس کی بنیاد پر NSC ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ قبائلی عوام کے ساتھ ایک غیر آئینی تعلیم کی صورت میں دھوکہ کیا گیا۔ قبائلی جرگہ 3 سال تک مختلف فون پر فیڈریشن سے اس پر احتجاج کرتا آ رہا ہے، لیکن اسی مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور خطے میں
جس کی رہنما ترتیب پر قبائلی گرینڈ جیبی کی نظر ہے۔ موجودہ صورتحال افغانستان جس کے ساتھ 2400 کلومیٹر طویل سرحدی قبائلی خطے منسلک ہے، جو پچھلے 20 سال سے قبائلی خطے کے لیے امتحانات کا سبب بنا۔ قبائلی جرگہ خطے کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتی ہے، جو کہ خدا نخواستہ کسی بھی بڑی المیہ کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ قبائلی گرینڈ جرگہ افغانستان کے مسئلے کا پرامن حل کا مطالبہ کرتی ہیں اور ساتھ میں حکومت پاکستان پر یہ واضح کرنا چاہتی ہے کہ پاٹکی قبائلی خطہ مزید کسی بھی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ قبائلی گرینڈ جرگہ اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کچھ فیصلے کر چکی ہیں، جو آنے والے چند دنوں میں پاٹک کے تمام قبائلی عوام کے ساتھ شریک کی جائیں گے، جس میں سب سے پہلے تمام قبائل سے 5000 افراد کا مشترکہ